بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں میں اللہ کے نام سے جو رحمان اور رحیم ہے۔ اب اگلی بحث یہ ہے، یہ قرآن کب اور کہاں نازل ہوا۔ یہ عام معلوماتی شے ہے، اس میں کوئی پیچیدگی نہیں ہے، لیکن اس کی اہمیت ہے، بہت ضروری ہے۔ وہ میں انشاءاللہ اگلی بحث میں جبکہ قرآن کے سمجھنے کے جو اصول ہیں ان کو بیان کروں گا تو وضاحت سے بات آئے گی۔ یہ کہ یہ عام معلوماتی ایک ہمارے ذہن میں خاکہ رہنا چاہیے، زمان و مکان کا کیا رشتہ ہے قرآن کے ساتھ۔ قرآن نازل کب ہوا؟ ہمارا چونکہ عام طور پر جو معمول ہے، ہم تو جو کرسچن ایرا ہے اس کے حوالے سے ہمارے ذہن کے اندر سارا حساب کتاب ہے، تو سن 610 عیسوی سے لے کر 632 عیسوی تک شمسی حساب سے 22 سالوں میں قرآن نازل ہوا ہے۔ 571 حضور کی ولادت کا سال ہے، 571 عیسوی۔ 610 میں آپ 39 سال کے ہوئے، لیکن قمری حساب سے 40 کے ہو چکے۔ 610 میں قرآن کی تنزیل شروع ہوئی اور 632 میں آپ کا انتقال ہوا۔ 22 برس زمانی اعتبار سے نقشہ ذہن میں رکھیے، اور اسے ہم اگر دوسرے حساب سے کہیں گے تو عام الفیل، وہ جو ابرہہ آیا تھا بیت اللہ کو ڈھانے کے لیے، وہ سال عربوں میں بہت مشہور ہو گیا تھا، اور وہی سال حضور کی ولادت کا ہے۔ تو عام الفیل ہی میں حضور کی ولادت ہوئی، لہذا 40 عام الفیل میں قرآن مجید کا نزول شروع ہوا، اور 11 ہجری تک یہ 23 برس بنتے ہیں قمری حساب سے۔ ایک رائے یہ بھی ہے کہ قرآن کا نزول 20 برس میں ہوا ہے، اور اس میں وضاحت یہ ہے کہ پہلے 3 سال اللہ تعالی نے ایک فرشتے کو، حضرت اسرافیل علیہ السلام کو مامور کیا تھا حضور کی تعلیم پر۔ دنیاوی اعتبار سے حضور نے کوئی تعلیم حاصل نہیں کی، آپ امی تھے۔ آپ نے دنیاوی اعتبار سے کسی کے سامنے زانو تلمس طے نہیں کیا، کہیں کوئی تعلیم حاصل نہیں کی، کہیں کوئی تحصیل علم نہیں کیا، لیکن اللہ تعالیٰ نے علمہ شدید القوا، اللہ تعالیٰ نے جو کچھ انہیں سکھایا ہے، جو علم انہیں عطا کیا ہے، تو ایک روایت یہ ہے کہ 3 برس تک، اور اس کے بعد پھر قرآن نازل ہونا شروع ہوا تو 20 برس تک قرآن نازل ہوا۔ لیکن وہ لوگ بھی مانتے ہیں کہ سورہ علق کی آیتیں نازل ہو چکی تھی، پھر 3 برس کا وقفہ ہے۔ سورہ علق کی آیتیں کیا ہے؟ جو پہلی وحی ہے، اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم یعلم۔ گویا کہ بسم اللہ ہو رہی ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کی، اور جن گھرانوں میں یہ رواج ابھی تک چل رہا ہو، بسم اللہ بچوں کی کراتے ہیں، ایک تقریب کی شکل میں منعقد کرتے ہیں، ہمارے ہاں یہ رواج تھا، اب ہم چھوڑ چکے ہیں، کہ جو تقریب بھی حضور کی اور صحابہ کی زندگیوں سے ثابت نہ ہو، ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ان تقریبات کا سلسلہ منقطع کریں۔ ما انا علیہ واصحابی، ہماری تقریبات جو ہیں وہ بس وہیں تک محدود رہنی چاہیے۔ بہرحال وہ جو ایک چلتی ہے روایت، 4 سال 4 مہینے 4 دن کا بچہ یا بچی ہو تو بسم اللہ یہی آیتیں پڑھی جاتی ہیں۔ پڑھ تو نہیں سکتا، انگلی رکھ کر پڑھانے والا کوئی عالم دین بیٹھ جاتا ہے سامنے، وہ نہا دھو کر بچہ یا بچی بیٹھی ہوئی ہے، اور اس کو اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم یعلم۔ اب اس میں تو سارا پڑھنے پر زور ہے، حصول علم پر زور ہے، کسی تبلیغ کا حکم ہی نہیں، ابھی رسالت کا کوئی تذکرہ کچھ بھی نہیں، اس میں تو قیامت کا بھی کوئی ذکر نہیں۔ اب اس کے بعد روایت یہ ہے کہ 3 برس تک پھر حضرت اسرافیل دن رات حضور کے ساتھ رہے ہیں اور آپ کی تعلیم ہوئی ہے، اور پھر 3 برس کے بعد پھر وحی کا سلسلہ شروع ہوا ہے، واللہ عالم۔ لیکن یہ کہ جب سورہ اقرا نازل ہو چکی ہے، اس کی 5 آیتیں، تو وہ 3 برس بھی اس کا وقفہ شمار ہوں گے، زمانہ نزول پھر وہی 23 برس رہے گا۔ اسی کے ساتھ میں نے عرض کیا تھا کہ دوسری بات یہ کہاں نازل ہوا قرآن۔ ایک لفظ میں تو یہ سمجھ لیجئے یہ حجاز میں نازل ہوا۔ حجاز جزیرہ نمائے عرب کا ایک خاص حصہ ہے، پہاڑی سلسلہ،
یوں سمجھ لیجئے، اس کو ذہن میں رکھیے، جزیرہ نما عرب جو ہے وہ شمال سے جنوب کی طرف چوڑا ہوتا جاتا ہے، شمال میں شام اور عراق کی طرف جاتا ہے تو وہ تنگ ہے، پھر نیچے چوڑا ہو رہا ہے۔ اس کا جو مغربی ساحل ہے جس پر جدہ کی بندرگاہ بھی ہے، ینبو کی بھی ہے، اس کے کہیں وہ ایک میدان شروع ہوتا ہے ساحل سے، کہیں وہ بہت مختصر ہے، کہیں خاصا چوڑا ہے، اس کو کہتے ہیں تہامہ۔ پھر ایک پہاڑی سلسلہ ہے، اس کو کہتے ہیں حجاز۔ یہ پہاڑی سلسلہ جو ہے اس کے بعد جو ہے وہ نجد کہلاتا ہے، وہ سطح مرتفع ہے، پلیٹو۔ تو یہ تین حصے ہیں جزیرہ نما عرب کے جغرافیائی اعتبار سے، اور حجاز کہتے بھی ہیں پردے کو، حاجزن، پردہ جو دو چیزوں کے درمیان حائل ہو جائے۔ تو یوں سمجھیے کہ یہ فلیٹ ہے نجد کا، اور یہ فلیٹ ہے میدان، یہ ہے تہامہ کا، اور درمیان میں یہ پہاڑی سلسلہ کھڑا ہوا ہے، تو یہ گویا کہ ان دونوں کو جدا کر رہا، یہ حجاز ہے۔ اس حجاز ہی کا شہر مکہ ہے، اس حجاز ہی کا شہر مدینہ ہے، اس حجاز ہی کا شہر طائف ہے، اس حجاز ہی کی آخری ٹپ سمجھ لیجئے تبوک ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی آغاز وحی کے بعد سے لے کر وہ اسی علاقے کے اندر، پہلے آپ مکے میں تھے، قرآن مجید کی جو صورتیں اس دور میں نازل ہوئیں، آیتیں نازل وہ مکیات کہلاتی ہیں۔ پھر آپ نے ہجرت کی، اور ہجرت کر کے جب آپ جا رہے تھے اس دوران میں بھی کچھ قرآن نازل ہوا اثناء ہجرت میں۔ پھر آپ مدینے تشریف فرما ہوئے، اب وہ ہم کہتے ہیں مدنی قرآن، لیکن مدنی قرآن سارا مدینے میں نازل نہیں ہوا۔ آپ کبھی جا رہے کسی مہم پر، کسی جنگ کے لیے، غزوہ بدر کے لیے آ گئے ہیں، تو وہاں جو آیات نازل ہو رہی ہیں وہ مدینے میں تو نہیں ہو رہی۔ براڈ تقسیم تو یہی ہے، مکی مدنی۔ ہجرت سے قبل جو کچھ نازل ہوا وہ مکی، ہجرت کے بعد جو کچھ نازل ہوا وہ مدنی۔ لیکن صرف مدنی کہنا صحیح نہیں ہے، اثناء سفر تبوک، اتنا طویل سفر ہے آپ کا، اس کے دوران آتے جاتے قرآن نازل ہوتا رہا۔ لیکن یہ بات نوٹ کر لیجئے کہ پورا قرآن حجاز ہی میں نازل ہوا ہے، یہ تمام شہر، یہ تمام علاقہ حجاز کہلاتا ہے۔ ایک اور بحث جو ہم اسی اپنی پہلی نشست میں مکمل انشاءاللہ کر لیں گے، وہ ہے محفوظیت قرآن کی بحث۔ میں نے عرض کیا تھا کہ تین چیزوں پر ہمارا عقیدہ مشتمل ہے۔ یہ اللہ کا کلام ہے، نمبر ایک، نازل ہوا محمد الرسول اللہ پر صلی اللہ علیہ وسلم، اسی لیے ہم نے کلام سے متعلق کچھ مباحث علمی گہرائی میں اتر کر وہ سمجھے، حضور پر اس کے نزول، انزال اور تنزیل کے مختلف مراحل کو سمجھا۔ اب اس کی محفوظیت کے اعتبار سے واقعہ یہ ہے کہ واحد کتاب ہے پوری دنیا میں، واحد کتاب جس کے بارے میں دشمن بھی تسلیم کرتے ہیں، چاہے وہ اسے اللہ کا کلام نہ مانے، لیکن یہ مانتے ہیں کہ بعین ہی وہ شے جو محمد نے اپنی امت کو دی تھی آج بھی امت کے پاس صحیح موجود ہے۔ ظاہر بات ہے اگر تو اسے اللہ کا کلام مانے، وہی مانے، تب تو مسلمان ہی ہو گئے۔ وہ تو یہی کہتے ہیں کہ بہرحال محمد نے چاہے خود لکھا، تصنیف کیا، جو بھی کچھ کیا، اس کو چھوڑ دیجئے، لیکن جو شے محمد نے اپنی امت کو دی تھی صلی اللہ علیہ وسلم، بعین ہی وہ شے موجود ہے۔ تو یہ محفوظیت قرآن کی جو ہے، جبکہ کوئی اور دنیا کی کتاب اس کی مدعی ہی نہیں۔ تورات والوں کا سرے سے یہ دعویٰ ہی نہیں ہے، وہ تورات تو گم ہو گئی تھی نبوکدنضر کے حملے کے وقت، اس کے بعد سے دنیا میں تورات کا وجود نہیں ہے، اور پھر 100 برس کے بعد اپنی یادداشتوں سے مرتب کی ہے یہ تورات جو آج ہمارے سامنے ہے۔ انجیل کا جیسا کہ میں عرض کر چکا ہوں، کوئی نسخہ جو ہے نہ عبرانی کا موجود ہے نہ آرامی زبان کا ہے، دنیا کی کوئی کتاب نہیں جو دعویٰ کر سکتی ہو۔ یہ قرآن جو شروع ہوتا ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ دعویٰ دنیا کی کسی اور کتاب نے خود کیا بھی نہیں۔ اس کی بھی جس قدر پرشکوہ الفاظ میں علامہ اقبال نے اس کی ترجمانی کی ہے، انہی کا حصہ ہے۔ حرف اورا ریب نئے، تبدیل نئے، آیش شرمندہ تاویل نئے۔ اس قرآن کے کسی حرف میں کوئی تحریف ہو جانا نہیں، امکان ہی نہیں، قطعی طور پر کسی لفظ کا بدل دیا جانا نہیں، حرف اورا ریب نئے، تبدیل نئے، اس میں کسی کا شک پر مبنی ہونا نہیں۔ آیش
شرمندہ تعبیر نئے، اس کی آیت کوئی بھی ایسی نہیں جسے تروڑا بروڑا جا سکے، یہ اپنی حفاظت خود کرتی ہے۔ لا یاتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ، حامیم السجدہ کی آیت نمبر 42، اس پر باطل حملہ آور ہو ہی نہیں سکتا۔ انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، ہم ہی نے یہ الذکر نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ جہاں تک پہلے ٹکڑے کا تعلق ہے اس آیت مبارکہ کا، اس میں تو تورات بھی آئے گی۔ تورات کس نے نازل کی؟ اللہ نے نازل کی۔ انجیل کس نے نازل کی؟ اللہ نے نازل کی۔ انا انزلنا التوراۃ فیہا ھدی ونور، یہ سورہ مائدہ میں الفاظ ہیں۔ انجیل کے بارے میں بھی ہم نے انجیل عطا کی عیسیٰ کو، فیہ ھدی ونور، لیکن یہ کہ انا نحن نزلنا الذکر، اس کو اس قدر تاکید کے ساتھ کہہ کر وانا لہ لحافظون، اور ہم ہی اس کے محافظ ہیں۔ لیکن اس موضوع پر اہم ترین مقام جو ہے قرآن مجید کا، وہ سورہ قیامہ کی یہ آیات ہے، لا تحرک بہ لسانک لتعجل بہ۔ جب قرآن نازل ہوتا تھا حضور جلدی جلدی زبان کو حرکت دیتے تھے، یاد کر لیں، مبادا کہیں بھول جاؤں، مبادا کوئی لفظ جو ہے تبدیل ہو جائے۔ یہ مشقت جو آپ جھیل رہے تھے، اس سے اللہ نے روک دیا از راہ شفقت اور محبت۔ لا تحرک بہ لسانک لتعجل بہ ان علینا جمعہ وقرآنہ، ہمارے ذمے ہے اس کو جمع کر دینا، آپ کے سینے میں جمع کر دیں گے اس کو۔ اور صرف جمع کرنا نہیں، قرآن، ترتیب۔ قرآن ہوتا ہے پڑھا جاتا ترتیب سے، یعنی ترتیب نزولی۔ یہ بعد میں ہماری علیحدہ بحث بھی آئے گی کہ ترتیب نزولی اور ہے، ترتیب مصحف اور ہے۔ یہ ترتیب بھی ہم کروا دیں گے، یہ بھی ہمارے ذمے ہے۔ ان علینا جمعہ وقرآنہ فاذا قرأناہ فاتبع قرآنہ، پھر جب ہم جس ترتیب سے پھر آپ کو پڑھائیں اسی ترتیب کی پیروی کیجیے۔ یہ جو ہے کہ قرآن کا جمع اور تدوین، یہ بھی اللہ تعالیٰ نے اس کی ضمانت لی، اور اس کی ترتیب بھی اللہ تعالیٰ ہی کی ضمانت سے ہے۔ اس اعتبار سے محفوظیت قرآن کے یہ دونوں پہلو ہمارے سامنے رہنے چاہیے۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔